میں نے ایک مکمل سیریز سٹارٹ کی ہے، اس میں 4 سے 5 ویڈیوز ہے وہ بناؤں گا۔ جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے یہ خصوصی طور پر ڈاکٹر عامر اختر حسین صاحب کا جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر عامر اختر حسین صاحب سے ہمارے لاکھ اختلاف صحیح، مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، جو سرفرازی ہے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے جو وہاں پہ جو بات ہوئی علماء دیوبند اور وہابی کے جو گستاخیوں کے حوالے سے، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سٹارٹ ہوئی، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر میں علماء دیوبند اور علماء وہابیت، کیونکہ ان دونوں نے اتحاد کر لیا اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی کمپین چلائی ہے ڈاکٹر عامر اختر حسین صاحب کے خلاف، مگر یہاں پہ میں کمپین چلانا چاہتا ہوں، وی اسٹینڈ ود ڈاکٹر عامر اختر حسین۔ سب سے پہلے یہ میری کتاب میرے سامنے ہے، یہ شاید آپ کو الٹی نظر آئے، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ دونوں کٹھے کیوں ہو گئے اور مل کر انہوں نے کام کیوں کیا ڈاکٹر عامر اختر حسین صاحب کے خلاف، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ گل وچ ہو رہے یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل کے معتقدین 2 گروہ تھے، ایک تو جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا، وہ غیر مقلدین یعنی کہ وہابی جو اپنے آپ کو آج کل اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو مقلد ظاہر کیا، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ گلابی وہابی۔ دیوبندیوں کے جو پیشوا ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب اپنے فتاوی رشیدیہ جلد اول صفحہ نمبر 119 پہ لکھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ موجود ہے سامنے، تو اس میں یہ لکھتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے معتقدین کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حملی تھا، البتہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ شدت تھی اور ان کے معتقد مگر اچھے بندے تھے، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا ہے، جس طرح کہ یہ مولوی خلیل الرحمان ہے اور انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس کے علاوہ مفتی جو مسعود ہے، ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی کمپین چلائی ہے، اور اس کی جو طالبات ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب نے، اور عقائد سب کے متحد ہیں، یعنی کہ اسے ثابت ہو گیا دونوں کے عقائد سیم ہیں، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بول رہے ہیں اور ڈاکٹر عامر اختر حسین کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ان کی جو گستاخیاں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گستاخی کس حد تک ہیں۔ یہ میں اس کی جو اسکرین شاٹ ہے وہ میں اندر ایڈ ساتھ کر دوں گا، کیونکہ اس طرح جو بک ہے اس کے جو سارے جو ہے نا پیجز الٹے نظر آ رہے ہیں۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ پر قادر ہے، یہ کس نے کہا؟ اس کے بعد نبی چمار سے بھی زیادہ برے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ یوز کرنا، جس طرح کہ یہ ڈبیٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جس طرح کے الفاظ یوز کیے، اس کے بعد تمام انجینئر محمد علی مرزا نے، جو قاری خلیل الرحمان کے جو حواری انہوں نے، اور جو دیوبندیوں کے جو مفتی مسعود ہے، ان سب نے یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس طرح ہیں، بس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائنا کا جو ورڈ صحابہ کرام کے عقائد میں کہ ان کے بارے میں امام کو شک ہے تھا کہ اللہ پاک نے صحابہ کو فرما دیا کہ رائنا مت کہو، کیونکہ وہاں کے جو مشترکین تھے، جو کفار تھے، وہ اس کو رائنا کہہ کے بولتے تھے، جس کا مطلب غلط بنتا تھا۔ اب اللہ پاک صحابہ کے بارے میں یہ فرمائے اور آپ کس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اس کے بعد سب نبی ذرہ نہ چیز ہیں، جو نبی کو شفیع مانے وہ کون ہے؟ مشرک، یعنی کہ جس کے اوپر سب سے بڑی ڈبیٹ، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے رب کے کسی کو نہ مانو، نبی بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی ہیں، اس طرح ان کی عزت کرو، نبی کے علم شریف سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ اب دیکھیں جو شیطان کو مانتے ہوں، جن کا نام ہی دیوبند ہے، یعنی کہ دیوبند شیطان کا گروہ، شیطان کی پوجا کرنے والا، شیطان کو ماننے والا، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آگے جا کے لکھتے ہیں میلاد کرنے والے ہندوؤں سے بھی زیادہ برے ہیں، اگر آپ صحابہ کا ملائیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی کا ملائیں تو ہم مشرک ہیں اور ہندو ہیں۔ اردو میں نبی دیوبند کی شاگرد تھے، اردو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سیکھی؟ دیوبند سے۔ آگے امتی عمل میں نبیوں سے بڑھ سکتا ہے، اور یہاں پہ عقلی دلیل کہہ دیتے ہیں یہ سارا ان کے گندے عقائد ہیں وہابیوں دیوبندیوں کے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد ان کو نبوت کا جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا۔ اب ایک مسلمان کی جو عمر ہے وہ اگر 50 سال ہو، اس نے زیادہ نماز پڑھی ہے تو وہ نبی سے بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال زندگی گزاری اسلام کے حالت میں۔ ان کا یہ ایمان چیک کریں، یہ کہاں گئے مسلمان؟ اب میرا یہ سوال تمام امت مسلمان کے لیے ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، کسی وہابی دیوبندی کے لیے نہیں ہے، اس لیے لمحہ فکری آپ کے لیے، آپ اس کو پڑھیں، ان کو سوچیں، ان کے عقائد ہے کیا دراصل، اور یہ کس طرح کی یہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں نبی کو پاگلوں اور رحمان جیسا علم ہے۔ میں کہتا ہوں تم سب کافر ہو اگر تم اس کی تائید کرتے ہو، ان تمام حوالوں کی، تمام فتووں کی۔ ان کے خلاف ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو تمام فتوے وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نماز میں بیل گدے کے خیال سے رسالت ماپ کا خیال زیادہ برا ہے۔ اب دیکھیں نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر اگر گدے کا خیال آ جائے، اگر ان کو اپنے جو استاد کا خیال آ جائے مگر وہ ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں نبی مرکہ مٹی میں مٹی مل گیا۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے جس کے اوپر یہ شو کے اندر ڈبیٹ ہوئی تھی۔ قاری خلیل الرحمان کا عقیدہ یہی ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ کروڑوں نبی آ سکتے ہیں،
اگر مرزا غلام محمد قادیانی آ گیا تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی اپنے کو بروزی نبی کہتا ہے، اس کو نبی مان لو۔ آخری نبی کہنے والے سب عوام جاہل ہیں، کیونکہ ان کے جو قاسم نوزی صاحب ان کا فتویٰ ہے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کا جو آخری خاتم النبی کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ خاتم نہیں، نبی آ سکتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے لیے جو دروازہ ہے وہ آپ نہیں کھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نبی ہو تو پھر بھی آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ سب کافر ہیں۔ یہ ان کے اصل عقائد ہے، اپنی کتابوں کو پڑھے جا کے علماء سنت اور عام عوام جو مسلمان ہیں، ان کے عقائد کو جانے ان کے عقائد اصل میں ہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ کفر و شرک کے فتووں کے دور کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا فتویٰ کس نے لگایا؟ پہلی بات۔ دوسری، یہ حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ کس نے لگایا؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ علماء دیوبند و وہابیوں سے میرا سوال ہے، اور آگے جا کے لیتے ہیں کہ حضرت علی پر شرک کا فتویٰ کس نے لگایا؟ اب دیکھیں، جن کے عقائد اس طرح کے ہوں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے صحابہ ہیں، وہ بھی اور اہل بیت، اگر وہی محفوظ نہ ہو پھر اسلام کی کیا بنیاد آتی ہے؟ یہ جو ایسیسٹ ہوتے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ ان کی کتابیں پکڑ کر یہ ہمیں دکھاتے ہیں، اور یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام اس طرح کا ہے تو تم کیوں مسلمان ہو رہے ہو؟ اور ہمارے مسلمانوں کو دوبارہ پھر وہ عیسائی یہودی کر رہے ہیں، ان کو وہ مشرک بنا رہے ہیں۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس لیول کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، میں نے جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں گا، اور پڑھیں اور توبہ کریں اور بالکل نیوٹرل ہو کر اس کا جواب دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمانی باٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اہل حق کا ترجمہ ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے۔